समंदर की तरह ठाठे मारती हुई लहरें, दूर तक फैला हुआ नीलकुम पानी, शदीद गर्मी में फर्क बख्श और ठंडी हवाएं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन और आपका इस्तकबाल है पाकिस्तान के पहले मेगा प्रोजेक्ट और इस वक्त पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े डैम मंगला डैम के किनारों में खुशामदीद। यहाँ मंगला के मेन ब्रिज पे हम खड़े हैं। सीढ़ियाँ उतर के यहाँ से नीचे आए तो यूँ लगता है कि आप किसी कले में आ गए। इधर भी 12 साल हो गया नहीं तकरीबन बंद पे है। मंगला का बड़ा मशहूर और मारूफ कला है। हद्दे नजर तक फैला हुआ शफाफ नीला पानी, कयामत खेज गर्मी में चलती ठंडी हवाएं, फिजा में घुलती नमी की खुशबू, दिल को सुकून देता मंजर, रूह को छू लेने वाली खामोशी। ऐसा लगता है जैसे फितरत ने खुद कोई तस्वीर बनाई हो। यकीन माने ये किसी साहिल समंदर की बात नहीं, यह है पाकिस्तान की सरजमीन पर कुदरत का वो शाहकार जो सिर्फ पानी का जहीरा नहीं बल्कि एक कौमी फहर है। यह है मंगला डैम। चलिए वक्त की सुई को पीछे की जानिब लेके चलते हैं। साल था 1960। पाकिस्तान एक नया मुल्क था, जवान और उम्मीद लेकिन मुश्किलात से घिरा हुआ। मुल्क की बुनियादों में पानी की अहमियत उतनी ही थी जितनी के रगों में दौड़ते हुए लहू की। लेकिन उस वक्त एक संगीन मसला सर उठा रहा था। भारत ने पाकिस्तान की तरफ बहने वाले दरियाओं पर कंट्रोल हासिल करना शुरू कर दिया था। ये सिर्फ पानी का मामला नहीं था, ये पाकिस्तान की ज़राई, सनती और इक्तिसादी बका का सवाल बन चुका था। ऐसे में 1960 में हुआ एक मुआहिदा, सिंध टास मुआहिदा, जिसके तहत पाकिस्तान को 3 मगरबी दरिया दे दिए गए, सिंध, झेलम और चनाब। लेकिन शर्त ये थी कि पाकिस्तान को जल्द अज जल्द अपने ज़खायर और निज़ाम बनाने होंगे, वरना पानी बगैर कंट्रोल के ज़ाया हो जाएगा। यही वो लम्हा था जब पाकिस्तान ने एक बड़ा कदम उठाया, एक ऐसा मंसूबा जो सिर्फ पानी रोकने के लिए नहीं था बल्कि आने वाली नस्लों को जिंदा रखने के लिए था। और यूं वजूद में आया मंगला डैम, पाकिस्तान की तारीख का पहला मेगा वाटर एंड पावर प्रोजेक्ट। 8 मई 1962 को रखा गया मंगला डैम का संगे बुनियाद। 5 साल की अनथक मेहनत, हजारों मजदूर, सैकड़ों इंजीनियर्स और कई बैनुल-अक़वामी इदारों की मदद से 23 नवंबर 1967 को हुकूमत पाकिस्तान ने इसका इफ्तिताह किया। 800 मेगावाट बिजली की पैदावार, लाखों एकड़ ज़मीन की सैराबी और सैलाबों से बचाव, ये कोई आम मंसूबा नहीं था, ये इंजीनियरिंग मेरिकल था। लेकिन इस शाहकार की एक कीमत थी। 280 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए। तकरीबन 1,10,000 अफराद को नकल मकानी करना पड़ा। कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी, अपने आबा की ज़मीनें और बचपन की यादें खो दी। ये कुर्बानी आज भी मंगला के पानियों में खामोशी से बहती। मंगला की तरफ सफ़र करते हुए रास्ते में एक मंजर मेरी आंखों में ठहर गया। एक पुराना पुल जो पहली नज़र में शायद आम लगे। अच्छा, मेरे पीछे जो आपको ये एक स्ट्रक्चर बड़ा सा नज़र आ रहा है, ये मंगला डैम का स्पिलवे है। और जब पानी अपनी मुकर्ररा हद से ज़्यादा बढ़ जाता है
تو ان کو اوپن کر کے پانی کا اخراج کیا جاتا ہے اور یہ آگے جو سارا پانی ہے دریائے جہلم میں بھی شامل ہوتا ہے اور جو اپر کینال جو مشہور نہریں ہیں اور لوئر کینال جو جہلم کی مشہور نہریں ہیں یہ ان میں شامل ہو کے تو پھر آگے پنجاب کے میدانی علاقوں کی طرف نکل جاتا ہے. لیکن یہ صرف ایک پل نہیں تھا، یہ 2 منزلہ انجینئرنگ کا شاہکار ہے. دیکھنے میں تو یوں لگ رہا ہوگا کہ جیسے میں کسی گہرے جنگل میں ٹریکنگ کے لیے آیا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ منگلا کا پرانا پل ہے. مطلب جو حصہ میرپور کو اور اس طرف پنجاب کی طرف سے دینا کو آپس میں ملاتا ہے یہ اس کا پرانا پل ہے. اور کیا خوبصورت آرکیٹیکچر ہے یار. اب کہنے کو تو یہ منگلا کا پرانا برج ہے لیکن اس کا آرکیٹیکچر اس قدر حسین اور خوبصورت ہے کہ آپ سیڑھیاں اتر کے یہاں سے نیچے آئیں تو یوں لگتا ہے کہ آپ کسی قلعے میں آ گئے، کسی قلعے کی دیواریں ہیں، دروازے ہیں، محرابیں ہیں اور بہت ہی خوبصورت منظر ہے. اس کے سامنے بھی جہاں پانی ذخیرہ کرنے کا میدان ہے اور بڑا سا ایک نالا یہاں سے گزرتا ہے، یہاں پانی آہستہ آہستہ آ بھی رہا ہے بہت کم رفتار سے. اچھا یہ جو ہے نا جب منگلا ڈیم تعمیر ہوا تھا نا تو اس کے بعد یہ بڑے بڑے خطے، بڑے بڑے میدان اور بڑے بڑے نالے اور نہریں یہ ان کو خالی چھوڑا گیا تھا کہ جب ضرورت پڑ جائے تو پانی کو ان میں نکال کے پانی کا زور کم کیا جائے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے جس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کسی پرانے قلعے کی محرابیں سڑک کی شکل اختیار کر چکی ہیں. اوپر کی منزل وہ ہے جہاں سے گاڑیاں گزر رہی ہیں اور نیچے ایک مکمل سرنگ نما رستہ جو برسات میں ڈیم سے نکلنے والے اضافی پانی کو خاموشی سے اپنے اندر سے گزار دیتا ہے. اس کی محرابیں قلعہ نما برج اور پتھریلی ساخت ایسی ہے جیسے مغلیہ دور کا کوئی قلعہ جدید دور کی سڑک کے ساتھ جڑ گیا ہو. اس کا ڈیزائن فنکشنل بھی ہے اور خوبصورت بھی. جب بارشوں کا زور بڑھتا ہے تو اس پل کے نیچے کی منزل اضافی پانی کو گزارنے کا راستہ دیتی ہے. یوں سمجھ لیں جیسے یہ پل صرف راستہ نہیں ایک مکمل نظام ہے. منگلا کے کنارے کھڑے ہو کر میرے سامنے نیلا پانی تھا، پہاڑوں کا حوصلہ اور فضا میں خاموشی. میں چاہتا تھا کہ ان سب لمحوں کو ہمیشہ کے لیے قید کر دوں. یوں فضا میں ڈرون کو بلند کیا، زاویہ ملا، روشنی کامل، سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا. لیکن پھر ایک جھٹکا لگا اور میرا ڈرون کریش کر گیا. بس ایک لمحہ لگا اور سب بھگ. لیکن شاید یہی لمحہ اصل کہانی کی طرف لے گیا. منگلا ڈیم ایک پانی کا ذخیرہ نہیں، ایک خواب ہے. ہر قطرہ جو آج بہہ رہا ہے کسی کا بسایا ہوا گھر، کسی کا چھوڑا ہوا گاؤں اور کسی ماں کا آخری سلام ہے. یہ برج دیکھنے میں تو آپ کو عام سا لگ رہا ہوگا لیکن اس کی ایک بڑی کوالٹی ہے. وہ کوالٹی یہ ہے کہ یہ برج تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر طویل ہے لیکن تقریباً 200 سے 250 میٹر ایریا اس برج کا ایسا ہے کہ جو 8-10 سال سے نامکمل پڑا. یہ دیکھیں یہاں سے لے کے دوسرے کونے تک وہ ابھی تک ایریا نامکمل ہے، وہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا اور یہ اس بات کو 8-10 سال گزر چکے ہیں. یہ برج جو ہے منگلا ڈیم کے اندر سے گزر کے میرپور کو اسلام گڑھ اور چک سواری کا جو علاقہ ہے وہاں سے کنیکٹ کرتا ہے. لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود یہ ابھی نامکمل ہے. تو منگلا ڈیم تو ہمارے بڑوں نے بنا لیا لیکن آگے اس کی جو تعزیر و رہائش یا اس میں مختلف قسم کی چیزیں اور سہولیات جو عوام کے لیے بنائی گئیں وہ اس طرح شاید جدوجہد اور محنت سے مکمل نہیں کی گئیں. میں صرف دیکھنے نہیں آیا تھا، میں یہ سمجھنے آیا تھا. کچھ تصویریں لینس سے نہیں دل سے لی جاتی ہیں. میرا ڈرون کریش ہوا اور وہ منظر قید نہ ہو سکا جو میں دکھانا چاہتا تھا. لیکن شاید وہ منظر قید ہونے کے لیے نہیں تھا، محسوس کرنے کے لیے تھا. اگر آپ نے بھی محسوس کیا ہو تو یاد رکھیے کہ کچھ کہانیاں صرف سنانے کے لیے نہیں ہوتی، وہ ہمیں بدلنے کے لیے آتی ہیں.